السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ آج اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، مسجدوں کے اماموں تک، مولویوں تک۔ اس کو اتنی پھیلا دو، جمعہ سے پہلے اتنی پھیلا دو، سارے مولویوں کے فونن میں پہنچ جاوے اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ جمعہ سے پہلے پبلک کو سمجھانا ہے، بیان دینا ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے، وقف کی زمین کیا ہے، وقف کے اوپر اماموں کو بیان کرنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے۔ وہ لیٹر یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم کی علماء کرام اور ائمہ اعظام سے اپیل۔ اوقاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے رضا الہی اور اجر ثواب کی نیت سے اپنی جائیدادیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہیں۔ ان اوقاف کی صنعیت و حفاظت ہمارا اولین فریضہ ہے۔ برسر کردار طبقہ وقف ایکٹ 2013 میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ ایسی ترمیم وقف ایکٹ میں کی جائے گی جس سے اوقاف کی نوعیت و حیثیت بدل جائے گی اور اوقاف کا تحفظ غیر یقینی ہو جائے گا۔ اسی طرح وقف بورڈ کے اختیارات بھی سلب کر لیے جائیں گے، جس سے اوقاف پر قبضے کی راہ میں ہمواریاں ہو جائیں گی۔ اسی تناظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب نے تمام ائمہ مساجد اور علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ اس جمعہ اور آنے والے جمعہ میں نماز جمعہ سے قبل وقف کے موضوع پر خطاب کرے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم نے ائمہ مساجد اور علماء کرام کو اس جانب بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنے خطاب جمعہ میں وقف کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالے، نیز مسلمانوں کو اس بات سے واقف کرائے کہ وقف جائیدادوں پر قبضہ نہایت نازیہ بات ہے۔ حکومت وقف کے جو عزائم اور ارادے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو روشنائش کرائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب وقف کے موضوع پر خطاب جمعہ جاری کیا جا رہا ہے۔ ائمہ و خطبات سے اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ خطاب جمعہ برائے مہربانی 9 اگست 2024۔ اوقاف کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری ہے۔ حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے نماز روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ صدقہ فطرے کے احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے مالی کفارہ یعنی فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ مثلاً اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کے بدلے اسے 60 روزے رکھنا ہوگا، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ گویا روزہ جیسی عبادت اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کا اجر برابر ہے۔ صدقہ و انفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، یا کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی اس کا کپڑا بنا دیا، کسی مریض کا علاج کرا دیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کار خیر کیا جائے جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے۔ اگرچہ یہ دونوں ہی صورتیں اجر و ثواب کی ہیں، لیکن دوسری صورت میں زیادہ اجر ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نفع جتنے لوگوں کو پہنچے گا اور جتنی دیر تک پہنچتا رہے گا، اسی قدر زیادہ اس کا اجر ثواب بھی ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 صورتوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس میں بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکیں، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہو۔ صدقہ جاریہ اول علم ینتفع بہ۔ صدقہ جاریہ
علم نافع سے مراد صدقہ جاریہ علم نافع سے مراد کسی صاحب علم کی کتابیں اور اس کی تلامذہ ہے جس سے طویل مدت تک لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ صالح اولاد کی مراد ظاہر ہے ایسے بچے جن کی دینی تعلیم و تربیت کی گئی ہو اور اس تربیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام انسان کر جائے جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کنواں کھدائی، بورویل کرائے، مسجد اور تعلیمی ادارہ کی تعمیر میں حصہ لے، دینی کتاب شائع کرا دے، مسافروں اور یتیموں کے لیے کوئی خیر کر دے۔ اس طرح کے جو بھی خیر کام ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے سوائے 3 صورتوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکیں، صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کا اہتمام کرتی ہو۔ صدقہ جاریہ علم نافع سے مراد کسی صاحب علم کی کتابیں اور اس کی تلامذہ ہے جس سے طویل مدت تک لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ صالح اولاد کی مراد ظاہر ہے ایسے بچے جن کی دینی تعلیم و تربیت کی گئی ہو اور اس تربیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام انسان کر جائے جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کنواں کھدائی، بورویل کرائے، مسجد اور تعلیمی ادارہ کی تعمیر میں حصہ لے، دینی کتابیں شائع کرا دے، مسافروں اور یتیموں کے لیے کوئی خیر کر دے۔ اس طرح کے جو بھی خیر کے کام ہیں وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔ ایسے ہی صدقہ جاریہ کی ایک شکل وقف کہلاتی ہے۔ وقف کے اصل معنی روکنے کے ہیں۔ وقف میں اصل شے کے روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں اصل شے بچی رہتی ہے اور اس کو روکے رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو وقف کہتے ہیں۔ وقف اور عام صدقات کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے کہ عام صدقات میں غربا و ضرورت مندوں کو اصل شے کا بھی مالک بنا دیا جاتا ہے اور کسی اور مستحق کے لیے اس سے استفادہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور وقف میں ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال اس سے وقف کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ وقف پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متولی کی ملکیت ہوتی ہے، اور نہ ان لوگوں کی جن کو اس سے نفع اٹھانے کا حق دیا گیا ہے، بلکہ وقف کے بارے میں شریعت اسلامی کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ چونکہ اسلام میں صرف عبادت ہی کار ثواب نہیں ہے بلکہ انسانی خدمت بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جیسے فقراء کو نفع پہنچانے والی چیزوں کا وقف درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مالدار دونوں فائدہ اٹھا سکیں، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر وقف کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ مدارس، مساجد، یتیم خانے، غربا کی امداد کے لیے قائم کیے ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج، بیواؤں کی کفالت اور اس طرح کے مقاصد کے لیے قائم ہونے والے ادارے جن کا مقصد تجارت کرنا اور کسی خاص فرد کے لیے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو، وہ سب کے سب اوقاف میں داخل ہیں۔ یوں تو مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے عطیہ دینے کا تصور بہت قدیم ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے یہاں کعبۃ اللہ کے لیے نذرانے پیش کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے کعبہ کے اندر
دفینہ کی شکل میں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ بائبل میں بھی خدا کے نام پر چیزوں کے نذر کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پیدا ہونے والے بچے کو خدا کی نذر کرنے کا عہد کیا تھا، اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت کے لیے اپنے خالو حضرت زکریا کے حوالہ کر دی گئی۔ لیکن اسلام نے مختلف خیراتی مقاصد کے لیے وقف کا جو وسیع تصور پیش کیا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں پہلا وقف حضرت عمر نے کیا ہے، لیکن یہ وقف کی خاص نوعیت اور تفصیلی احکام کے اعتبار سے ہے، ورنہ وقف تو سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے یہ نفس نفیس مدینہ کے 2 یتیم بچوں حضرت سہل اور حضرت سہیل کا باغ خریدا، جس میں مسجد نبوی بنائی گئی اور اس سے متصل تعلیمی ضرورت کے لیے چبوترا بنایا گیا، جسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دارالعلوم تھا۔ مسجد اور یہ درسگاہ دونوں آپ کی وقف کی ہوئی زمین میں قائم ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی نے میٹھے پانی کا کنواں برائے روما خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت جابر نے اپنا ایک باغ اللہ کے راستے میں وقف فرما دیا، جس کا ذکر متعدد حدیثوں میں موجود ہے۔ غرض کے مختلف اوقاف ہیں جو وقف فاروقی سے پہلے کے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو وقف کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انفاق یعنی اچھے کام میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حدیث میں صراحتاً آپ کی ترغیبات موجود ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ کی سب سے اعلیٰ صورت ہے۔ صحابہ نے بکثرت اس کار خیر میں حصہ لیا، اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس پر ان کا اجماع و اتفاق ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام کی رائے ہے کہ یہ مستحب کے درجے کی عبادت ہے۔ وقف کی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ سے مختلف کار خیر کے لیے وقف کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں امت مسلمہ کی ایک روشن تاریخ رہی ہے۔ مسلمانوں نے نہ صرف مسجدوں، عیدگاہوں، قبرستانوں اور درگاہوں پر وقف کیے ہیں اور یتیم خانے اور مسافر خانے بنائے ہیں، بلکہ بیماروں، معذوروں، تیمارداروں، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے چارے کے لیے بھی وقف کیا ہے، جس سے خدمت خلق کا غیر معمولی جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمان جہاں کہیں آباد ہوئے وہاں آج بھی اوقاف کی بے شمار زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں۔ ہندوستان میں وقف کی اتنی املاک ہے کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو اور اس کے فوائد مسلمانوں کو دیے جائیں تو مسلمانوں کے تمام تعلیمی اور معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ اور اس وقت مسلمان جس جبوں حالی اور پسماندگی سے دوچار ہے اور حکومت کے سامنے ان کو کاسہ گدائی پھیلانا پڑتا ہے، اس کی نوبت نہ آئے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے 50% کے قریب اوقاف وہ ہیں جن پر حکومت اور برادران وطن کا قبضہ ہے، اور جو جائیدادیں خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان میں سے بیشتر جائیدادیں بھی ناجائز قبضہ سے دوچار ہیں۔ بہت سے قبرستان زمین کا کاروبار کرنے والے مسلمانوں نے بیچ دیے ہیں۔ مسجدوں کی اراضی پر تو ناجائز قبضہ کیا ہی جاتا ہے۔ اللہ سے بے خوفی کی حد ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ کھانے میں تکلف نہیں۔ اخبارات میں ایسے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔ اوقاف کے ساتھ ناجائز طرز عمل کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو لوگ موقوف جائیدادوں کو کرائے پر لیتے ہیں وہ اس کا کرایہ ادا کرنا نہیں چاہتے۔ جس عمارت کا کرایہ 5,000 10,000 ہونا چاہیے، 50 روپے 100 روپے اس کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود تو 100-150 کرایہ ادا کرتے ہیں اور وہ دوسروں سے لاکھوں روپے پگڑی لے کر ماہانہ ہزاروں روپے کرایہ اٹھاتے ہیں۔ وقف پر ناجائز قبضہ اور اس سے ناجائز استفادہ کی
فہرست اتنی طویل ہے اور اتنے بڑے اور نمایاں لوگ اس میں شامل ہیں کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے نے اوقاف کی جائیداد کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا، اس کو تعلیمی مقاصد کے لیے کارآمد بنانے پر کمر بستہ ہوئے، اور دوسری طرف کچھ بدنیت لوگ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ہندوستان میں کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے اقتدار کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ برطانوی غلبہ کے بعد بھی ملک میں مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں موجود تھیں جو مسلمان نوابوں اور ہندو راجاؤں مہاراجاؤں کے زیر اقتدار تھی۔ مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ کہ دعوت اسلام پر براہ نام توجہ دی اور وہ ہمیشہ اپنے پایہ اقتدار کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہے، لیکن انہوں نے خالص اسلامی اور خیراتی مقاصد کے لیے بہت سی اراضی اور تعمیرات وقف کی اور ان کو پائیدار نفع رسانی کا ذریعہ بنایا۔ اسی طرح ہندو راجاؤں نے بھی اپنی مسلمان رعایا کے لیے مسجدیں بنوائیں، مزارات تعمیر کیے، قبرستانوں کے لیے جگہیں مہیا کی اور دوسرے مقاصد کے لیے جائیدادیں وقف کی۔ جب اس ملک میں انگریز آئے تو انہوں نے اول تو مسلمانوں کے بہت سے اوقاف کو ہڑپ لیا، لیکن آہستہ آہستہ اوقاف بازیاب ہوئے اور ایسی جگہوں کے سوائے جو حکومت کے تصرف میں آ چکی تھی، دوسری جائیدادوں کو حکومت نے وقف تسلیم کر لیا۔ حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ جیسے شخصی املاک کا احترام کیا جاتا ہے اور جیسے پبلک جائیداد کے تحفظ کو گورنمنٹ قانونی اہمیت دیتی ہے، اسی طرح وہ وقف جائیداد کا بھی تحفظ کرے اور قانونی طور پر اس کی بازیابی کو آسان اور یقینی بنائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وقف کی اراضی پر سے بڑے بڑے ہوٹل تعمیر ہو گئے ہیں، کمپنیاں قائم ہو گئی ہیں کہ شاید ان کی واپسی آسان نہ ہو، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ انہیں کرایہ ادا کرنے پر مجبور کرے تاکہ وقف کے مقاصد میں اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے اس کا استعمال ہو سکے۔ اسی طرح خود گورنمنٹ کے بہت سے دفتر اور سرکاری بلڈنگیں وقف کی زمین میں بنی ہوئی ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے ان کا کرایہ بہت کثیر ہونا چاہیے۔ خود حکومت ایسی زیر استعمال جائیدادوں کا کرایہ وقف بورڈ کو ادا کرے۔ اگر ایسی مقبوضہ اراضی کا مناسب کرایہ وقف بورڈ کو ادا کیا جائے تو غریب مسلمانوں کی تعلیم، یتیموں کی کفالت، مطلقہ بیوہ عورتوں کی پرورش، بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار پر مبنی تربیت اور خود روزگار بنانے جیسے مسائل بآسانی حل کیے جا سکتے ہیں اور انہیں حکومت کے سامنے کاسیہ گدائی پھیلانے سے نجات مل سکتی ہے۔ وقف کے لیے پارلیمنٹ میں غالباً پہلی بار 1954 میں مستقل قانون بنا۔ اس سے پہلے وقف کے لیے الگ سے کوئی قانون نہیں تھا اور وقف کے مسائل مسلم ایکٹ 1923 کا حصہ تھے، لیکن مسلمانوں کا احساس تھا کہ یہ قانون وقف کے تحفظ کے لیے ناکافی ہیں۔ پھر 1984 میں اس کی جگہ نیا وقف کا قانون آیا، لیکن یہ بھی مسلمانوں کے تمام مطالبات کو پورا نہ کر سکا۔ پھر 1995 میں نیا وقف قانون سامنے لایا گیا جس میں مسلمان کے مطالبات کا کچھ حصہ پورا ہوا مگر زیادہ بڑا حصہ باقی رہا۔ اس کے بعد سن 2010 میں نہایت عجلت کے ساتھ لوک سبھا سے ترمیم شدہ قانون وقف پاس کیا گیا، جسے جمعہ کے دن بالکل آخری وقت میں کسی بحث و مباحث کے بغیر منظور کرا لیا گیا۔ پھر سن
2013 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق جنرل سیکرٹری مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور بورڈ کے ذمہ داران کی کوششوں سے وقف ایکٹ میں ترمیم کروائی گئی اور وقف ایکٹ کی خامی اور نقائص کو دور کیا گیا۔ اگرچہ کہ اس کے ذریعے بھی مسلمانوں کے سارے مطالبات پورے نہیں کیے گئے، لیکن بڑے حد تک وقف ایکٹ مضبوط بن گیا، جس کی وجہ سے اوقاف کو تحفظ نصیب ہوا۔ اب موجودہ حکومت وقف ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کے اختیارات کو کم کر دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق 40 ترمیمات حکومت کے پیش نظر ہیں۔ اس بات کا سخت اندیشہ ہے کہ ان ترمیمات کے ذریعے وقف ایکٹ کی مضبوطی ختم کر دی جائے گی اور مختلف ریاستوں میں قائم وقف بورڈ کو کمزور کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ اوقاف کی جائیدادوں کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا اور ملک بھر میں پھیلی وقف جائیدادوں کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے صورتحال کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ موجودہ وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم نہ کرے جس سے وقف ایکٹ کی مضبوطی متاثر ہو اور تحفظ غیر یقینی ہو جائے۔ اس سلسلے میں بورڈ نے اپنا یہ موقف واضح کر دیا ہے کہ وقف ایکٹ 2013 میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف جائیدادوں کی حیثیت و نوعیت بدل جائے یا اس کو ہڑپ لینا حکومت یا کسی فرد کے لیے آسان ہو جائے، ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح وقف بورڈوں کے اختیارات کو کم یا محدود کرنے کو بھی قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق حکومت ہند وقف ایکٹ 2013 میں تقریباً 40 ترمیمات کے ذریعے وقف جائیدادوں کی حیثیت اور نوعیت کو بدل دینا چاہتی ہے تاکہ اس پر قبضہ کرنا اور انہیں ہڑپ لینا آسان ہو جائے۔ اطلاعات کے مطابق اس نوعیت کا بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ وقف جائیدادیں مسلمانوں کے بزرگوں کے دیے ہوئے عطیات ہیں جنہیں مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ حکومت نے بس انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے وقف ایکٹ بنایا ہے۔ وقف ایکٹ اور اوقافی جائیدادوں کو دستور ہند اور شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے حکومت ہند اس قانون میں کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جس سے ان جائیدادوں کی نوعیت اور حیثیت ہی بدل جائے۔ اب تک حکومت نے مسلمانوں سے متعلق جتنے بھی فیصلے اور اقدامات کیے ہیں، اس میں ان سے کچھ چھینا ہی ہے، دیا کچھ نہیں ہے، چاہے مولانا آزاد فاؤنڈیشن کا بند کیا جانا ہو یا اقلیتی اسکالرشپ کی منسوخی یا پھر 3 طلاق سے متعلق قانون ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا۔ وقف جائیدادوں پر تیشہ چلانے کے بعد اندیشہ ہے کہ اگلا نمبر سکھوں اور عیسائیوں کے اوقافی جائیدادوں اور پھر ہندوؤں کے مٹھوں اور دیگر مذہبی جائیدادوں کا بھی آ سکتا ہے۔ مسلمان وقف ایکٹ میں کوئی ایسی ترمیم ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا جو اس کی حیثیت کو بدل کر رکھ دے۔ اسی طرح وقف بورڈوں کا قانونی اور عدالتی حیثیت اختیارات میں مداخلت کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سلسلے میں ہنگامی میٹنگ بھی طلب کی اور اس میں تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اوقاف کے سلسلے میں عوام میں بیداری لائی جائے۔ حکومت اور اپوزیشن پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں اپنے احساسات سے باخبر کیا جائے اور عوامی سطح پر ایک مہم چلائی جائے۔ اس طرح جمعہ کے خطبات کے ذریعے
اس موضوع کو عام مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ یہ خطبہ جمعہ بھی اسی سلسلے کے ایک کڑی ہے اور آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر خطاب جمعہ جاری کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے مشکل حالات میں ہم سب کی مدد و نصرت فرمائے اور اوقاف کی حفاظت کی راہ ہموار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔